اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10th کلاس میں ایسیز کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں، اور اس میں سب سے پہلے تھوڑی سی توجہ آپ کی میں اس سمن میں بھی چاہوں گا کہ آپ سمجھ سکیں کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین ایسے اینڈ پیراگراف۔ 9th کے ایگزامز میں یا عام طور پہ آپ کو پیراگراف کروائے گئے تھے۔ ایسیز مضمون یہ نسبتاً پیراگراف کی نسبت مضمون میں زیادہ جامع اور وسیع مواد ہوتا ہے، اور تقریباً مختلف پیراگرافز آپس میں مل کر ایک مضمون جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی شخصیت کے اوپر کوئی ایسے لکھنا چاہیں، سپوز کہ ہم قائد اعظم کے اوپر ایسے لکھ رہے ہیں، تو ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ہم ایک پورے ویل آرگنائز مینر میں ایک مضمون میں ایک نظم و ضبط کے اندر ڈالتے ہوئے لے آئیں گے۔ ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں، ہم ان کی ڈیٹ آف برتھ کو کنسیڈر کرتے ہیں، ان کی پھر ایجوکیشن لیولز کنسیڈر ہوتے ہیں، انیشیل لیول ہے، پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، ہائر سیکنڈری ہے، اور ان کی جو ہائر ایجوکیشن لیول ہے اس کے اوپر پھر ان کی سروسز، جس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی ایک ہسٹورک پرسنالٹی بن گئے، ان کی خدمات کو، ان کی جو سروسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کے اوپر ان تمام چیزوں کو ہم چھوٹے چھوٹے پیراگرافز کے اندر تقسیم کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو مضمون ایک وسیع معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے، جس میں پورا ایک ویل ڈسپلن مینر میں آغاز سے ایک ترتیب کے ساتھ آپ اختتام کی طرف جاتے ہیں، جبکہ پیراگراف اس کی نسبت ایک اسمال گروپ آف سینٹنسز ہوتا ہے، جس میں ایک مخصوص نوعیت کی چیز کو محدود اور مختصر اور اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، اکثر یہ مضمون ہماری چونکہ سلیبس کا ایک حصہ ہے اس میں شامل، تو ہم اس کو آج اسٹڈی کریں گے۔ مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، اسکول میں ہمارا آخری دن، عموماً یہ اس فیئر ویل پارٹی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے جس میں جانے والی کلاس 10th کو ایک یادگار کے طور پر الوداعی پارٹی دی جاتی ہے، جس کی میزبانی کلاس نام کرتی ہے، اور دیگر جو سٹاف ممبرز ہوتے ہیں، ادارے کے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ بچوں کی زندگی میں جب وہ اپنی اسکولنگ لائف کو کمپلیٹ کر کے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ایک تاریخ ساز دن ہوتا ہے، جس دن ان کی اسکولنگ لائف کی کلیئر کا جو ہے ہم اعلان کرتے ہیں، اور وہ اس پر بہت ایک طرف خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس کسی بھی ادارے کے ساتھ رخصت ہوتے وقت ان کے اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے اسکول کے ساتھ، اپنے کولیگ ساتھیوں کے ساتھ مختلف انداز کے جذبات ہوتے ہیں جس کو وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم ایک مخصوص انداز میں اپنی پارٹی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول کو، اپنی فیئر ویل پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے رائٹنگ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ڈیز ایٹ اسکول آر دا یونیک سگنیفیکینس فار اسٹوڈنٹ۔ اسکول میں خواہ پہلا دن ہو یا اسکول میں آخری دن ہو، یہ بچوں کی، اسٹوڈنٹ کی زندگی میں یہ بڑی منفرد قسم کی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ وائل دا فرسٹ ڈے ایٹ اسکول may cause anxiety, fear and nervousness, the last day is surely a day of hope, confidence and preparedness۔ اگرچہ اسکول میں جو پہلا دن ہوتا ہے بچے کا، وہ اس کے لیے پریشانی یا ایک خوف کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اسکول میں جو آخری دن ہوتا ہے یہ اس کے اندر خود اعتمادی، اس کے اندر ایک امید، اس کے اندر آگے بڑھنے کی لگن اور جذبات کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہو جائے۔ مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول از اسٹل فریش ان مائی میموری۔ میرا اسکول میں جو آخری دن تھا وہ آج بھی مجھے وہ اچھے سے یاد ہے۔ آئی فیلڈ ویری ریلیکس بیکاز دیر واز نو ٹیچنگ ورک دیٹ ڈے۔ اس دن میں بہت ہی
ریلیکس تھا، ایزی تھا، ایک خوشگوار ماحول میں تھا، چونکہ اس دن پڑھائی کے حوالے سے روٹین ورک کوئی بھی نہیں تھا. مائی heavy stat was on my back last day. It was a big relief. میرا بھاری جو ایک اسٹیچر تھا وہ اس دن میری کمر کے اوپر تھا، یعنی میں اپنے آپ کو وہ ایک بہت زیادہ ایک ورک کے بعد جس دن آپ کسی اس کو اتار کے یا ایک بہت سارے بوجھ کے نیچے سے جس وقت آپ نکل کر اپنے آپ کو اس سے ایک ریلیف اور ریلیکس محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ورڈ موسٹلی استعمال ہم کرتے ہیں. It was a big relief. I took the bus quite early and go off at school bus stop. میں نے بڑی تیزی سے خوشی سے اپنی بس کے ذریعے اپنے اسکول کے اسٹاپ پہ پہنچا. I made my way through small groups of school fellows. اور میں اپنے اسکول کے ساتھیوں کے ایک گروپ کے ساتھ اسکول میں داخل ہوا. Talking noisily and good many embracing with each other. جس میں ہم بڑے اس دن شور شرابے میں بڑے خوشگوار ماحول میں آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے. Our juniors of 9th class honored a farewell party and entertained us to a variety of sweets, meats and tea. ہمارے اسکول کے جو جونیئر کلاس 9 تھی انہوں نے ہمارے اعزاز میں ایک الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا تھا جس میں ہمیں بہت ساری مٹھائی، انٹرٹینمنٹ کی دیگر چیزیں کھانے پینے کی اور پیش کی، سموسے وغیرہ. worthy headmaster and kind teachers also participated. ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے اور ٹیچرز نے بھی اس میں حصہ لیا. فارمل فیئرویل اسپیچز ور میڈ آن دا اوکیزن. باقاعدہ اس موقع پر جو ہے وہ تقاریر کی گئیں. A boy sang a ghazal and delighted the audience with his melodious voice. ایک لڑکے نے کیا کیا، ایک غزل پڑھی اور اپنی بہت ہی سریلی آواز میں سامعین کو محظوظ کیا. Finally, the headmaster addressed the gathering and advised the student to work with devotion and well-mannered to success in life. آخر میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے تقریر کے ذریعے ہمیں ضروری نصیحتیں کی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کن اصولوں اور کس طریقہ کار کو اپنانا ہے. Before dispersing, we thanked our juniors for their nice farewell. رخصت ہونے سے پہلے ہم نے اپنی جونیئر کلاس کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہمارے اعزاز میں بہت خوبصورت پارٹی کا اہتمام کیا تھا. تو یہ بھی ہے اور اس میں آپ اپنے بیس پر اپنے آبزرویشنز کے نتیجہ میں جب آپ 9th کلاس سے 10th میں آتے ہیں تو آپ 10th کلاس کی پارٹی ہوسٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اور جب آپ یہ اگر ایگزامز میں ایسے لکھیں گے تو بھی آپ کے پارٹی ہو چکی ہوگی. آپ اس فریش انسیڈنٹس کو بھی خود سے ٹرائی کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ گرامیٹک رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ خود اس کی ٹرائی کیا کریں. فیوچر میں بھی یہ آپ کے بہت کام آنے والی چیز ہے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.